Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ماہ ذوالحجہ کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ کو رزق کی پریشانی لاحق ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے، تنگی ہے، غم ہے، یا پھر کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ کے اس عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کی برکت اور اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ، وہ پریشانی ضرور بالضرور اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ ماہ ذوالحجہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ شرف والا مہینہ یہ ہے، اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل شہر یہ ہے۔ خبردار، تمہارے مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والی ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا، کیا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے بندوں کو تیرا پیغام واضح طور پر پہنچا دیا ہے۔ تو یہ ہے ماہ ذوالحجہ کی فضیلت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ شرف والا مہینہ ہے ذوالحج کا مہینہ۔ تو اب سامعین مکرم سنیے کہ وہ کون سا ایسا خاص عمل ہے، کون سا ایسا خاص وظیفہ ہے جو ہمیں اس مہینہ میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، وہ عمل ہے استغفار، استغفر اللہ، اس کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی بدولت اللہ کریم جہنم کی آگ سے کئی لوگوں کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح استغفار کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم رکھا، یعنی کہ استغفار پڑھتا رہا، تو اللہ کریم اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یعنی جو شخص استغفار کو اپنی زبان کا وظیفہ بنائے گا تو اللہ کریم اسے ہر تنگی و پریشانی اور دکھ و تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا، اور پھر ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کا انتظام فرمائے گا جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اپنی شایان شان غیب سے اس بندے کے لیے رزق کی فراوانی، رزق کی وسعت کا انتظام فرما دے گا۔ اب سامعین مکرم، استغفار ہے کیا؟ سنیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو جہاں ہم فرائض و واجبات اور سنتوں اور نوافل کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح استغفار کو بھی لازمی ہمیں اپنی عبادات کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکت ہے، اس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔